وازواجہم حور عین، ان کی بیویاں حور عین ہوں گی۔ وزوجناہم بحور عین، ہم ان کا نکاح حور عین سے کر دیں گے۔ حور جوان، حسین، جمیل، سفید رنگ والی اور انتہائی سیاہ آنکھوں والی کو کہا جاتا ہے۔ حور کا چہرہ اتنا چمکدار ہوگا کہ اس کے چمکیلے چہرے کی وجہ سے نظر اس پر نہ ٹک سکے گی۔ جس کی نرم جلد اور رنگت کی صفائی کی وجہ سے نظر حیران ہو جائے اس کو حور کہا جاتا ہے۔ حور عین وہ ہیں جن کو دیکھ کر نظر حیران ہوگی اور ان کے کپڑوں کے اندر سے بھی ان کی پنڈلی یا گودا بھی نظر آ رہا ہوگا۔ ان کی نرم جلد اور صاف رنگت کی وجہ سے ان کی جانب دیکھنے والا اپنا چہرہ ان کے جگر میں دیکھے گا جیسے آئینے میں دیکھتا ہے۔ حور کی آنکھیں ہرنی کی آنکھوں جیسی سیاہ ہوں گی اور موٹی آنکھیں ہوں گی۔ وعندہم قاصرات الطرف اتراب، اور ان جنت والوں کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ ان عورتوں کا حسن و جمال کی وجہ سے نگاہیں انہی پر جمی رہیں گی۔ ان کا حسن و جمال کسی دوسری جانب ان کو دیکھنے ہی نہ دے گا۔ قاصرات کہتے ہیں اپنے حسن و جمال کی وجہ سے خاوند کی نظروں کو اپنے آپ پر ہی جمائے رکھے۔ وہ حوریں ہوں گی مردوں کی ہم عمر ہوں گی، قسم کی بوڑھی نہ ہوگی نہ ہی اس کا حسن ختم ہوگا۔ ہن انس قبلہم ولا جان، ان کو وہ کنواری ہوں گی، جنت میں جائیں گی وہ بھی کنواری بنا دی جائیں گی۔ جان وہ عورتیں ہیروں اور مونگے موتیوں کی طرح ہوں گی، یاقوت کی طرح ان کے گال سرخ ہوگا۔ حور مقصورات فی الخیام، بند کی ہوئی ہوں گی، اپنے خاوندوں کے علاوہ کسی کو نہ دیکھیں گی، ان کے علاوہ نہ کسی کو چاہیں گی نہ کسی کی طرف نظر اٹھائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان خیموں میں بند رکھا ہوا ہے ان کو، وہ باہر نکل کر باغات میں بھی نہیں جاتی، ان کے دل اپنے خاوندوں کی طرف ہی ہوں گے۔ مقصورات فی الخیام کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ وہ خاوندوں کے علاوہ دیگر مردوں کے سامنے اپنی زینت ظاہر کرنے اور ان کی جانب نکلنے اور ظاہر ہونے سے ان کے قدم بند ہوں گے۔ حور عین جنت میں یہ گانا گائیں گی، ہم خوبصورت حوریں ہیں جو عزت والے خاوندوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ ہر جنتی کا نکاح 4000 کنواریوں سے کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی 8000 بیوہ عورتوں سے اور 100 حور عین سے نکاح کیا جائے گا، اور وہ عورتیں اپنے خاوندوں کو گیت سنائیں گی۔ جنت کی حور کو گلاب کے پھول اور سیب کی طرح حسین رخساروں والی، موتیوں کی لڑی کی طرح ان کے چمکیلے دانتوں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ ان کی کمریں باریک ہوں گی، ان کے چہروں کا حسن ایسا ہوگا گویا سورج ان کے اندر گردش کر رہا ہے۔ جب وہ مسکرائے گی تو جنت روشن ہو جائے گی، وہ آدمی اس عورت کے رخساروں میں اپنا چہرہ دیکھے گا۔ اگر وہ عورت آسمان سے دنیا میں جھانک لے تو ساری دنیا روشن ہو جائے، خوشبو سے بھر جائے اور مخلوق کی زبانیں اللہ کی تسبیح و تقدیس میں پکارنے لگ جائیں۔ مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز جگمگا اٹھے اور سورج کی روشنی ماند پڑ جائے۔ ہر چیز جو زمین پر موجود ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آئے۔ اس کا دوپٹہ جو اس کے سر پر ہے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اور جنتی آدمی کی تمام آرزوؤں سے بڑھ کر آرزو اس کا اس عورت سے وصال ہوگا۔ وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عورت حسین ہوتی جائے گی اور آدمی اسے اکتائے گا نہیں۔ جب کبھی وہ اس سے بات کرے گا موتیوں کی لڑیاں اور بکھرے ہوئے موتی دے گی، یعنی اس کے الفاظ اور آواز ایسی ہوگی جب وہ ظاہر ہوگی تو محل اور بالا خانہ کو نور سے بھر دے گی۔ سورج چاند کی طرح اس کا حسن ہوگا، اس کا قد لچکدار خوبصورت ٹہنی کی طرح ہوگا۔ اگر اس کی گفتگو لمبی ہو جائے تو اکتاہٹ میں نہ ڈالے، اگر وہ بوسہ لے تو اس بوسے کے نار سے بڑھ کر کوئی چیز پسندیدہ نہ ہوگی، اگر وہ کوئی چیز پکڑائے گی تو اس کے پکڑانے سے بڑھ کر کوئی چیز زیادہ لذیذ اور مزیدار نہ ہوگی۔ یہ سب صحیح سنن اور مستند احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ ان احادیث کو روایت کرنے والے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کرام ہیں۔ تو قیامت کے دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، کچھ چہرے اس دن اداس ہوں گے۔ وہ یقین کریں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ سلوک ہونے والا ہے، ان پر افسوس ہے۔ آج ہم اس دنیا میں فکر کر لیں کہ ہمارا اصلی وطن تو جنت ہے اور ہمارا دشمن شیطان ہے جس کے ہاتھ میں ہم قید ہیں، تو ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم اس دشمن سے چھوٹ کر اپنے اصلی وطن لوٹ جائیں۔ جنت کی تمام چیزوں کا حسن دگنا چگنا ہوتا رہے گا، ہمیشہ اس کا حسن بڑھتا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اہل جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت باہر نکل آئے تو مقرب فرشتہ ہو یا نبی مرسل، جو کوئی بھی اس کو دیکھے گا اس کے حضور پر فریفتہ ہو جائے گا۔ جنتی اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا 700 سال تک، اور پھر اس کے محل سے دوسری بیوی جو پہلی سے زیادہ خوبصورت اور حسین ہوگی وہ پکارے گی، کہے گی اب ہماری باری کا وقت ہو گیا۔ جنتی کہے گا تم کون ہو؟ وہ کہے گی میں ان میں سے ہوں جن کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی شخص نہیں جان سکتا کہ ان کے لیے
کیا کیا آنکھوں کی ٹھنڈک پوشیدہ رکھی گئی ہے۔ اہل جنت کی ہر بیوی کے سینے پر لکھا ہوگا تو میرا محبوب ہے اور میں تیری حبیب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحور العین خلقن من الزعفران، حور عین کو زعفران سے پیدا کیا گیا ہے۔